جھوٹ اور یو ٹرن تحریک انصاف کے بیانیوں کا جزو لازم تصور کیا جاتا ہے۔ یوتھیے کئی دفعہ بے نقاب ہونے کے باوجود عمران خان بارے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ پی ٹی آئی کے منہ پھٹ انقلابیوں کی دیکھا دیکھی میڈیا پر بھی اس وقت جھوٹ کی فیکٹریاں کھل چکی ہیں۔ جو سیاستدان اور اینکر جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عمران اور کاٹھے انقلابیے آخر اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیا بیانیے کی جنگ نے پی ٹی آئی کو واقعی حقیقت سے دور کر دیا ہے؟ مبصرین کے مطابق سوشل میڈیا کے عروج نے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز اور صحافیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاپولر جرنلزم کریں۔ وہ سچ اور جھوٹ کے چکر میں نہ پڑیں، بس وہ بات کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور سن کر ان کی واہ واہ اور بلے بلے کریں اور تالیاں بجائیں۔ ان کے شوز کو ریٹنگز ملیں چاہے پورا ملک جل ہی کیوں نہ جائے، انہیں پرواہ نہیں۔ ایک نیا دن اور نئی تالیاں بندے کو ہر روز داد اور واہ واہ کا چسکا پڑ جائے تو پھر وہ کہاں رکتا ہے؟ انسان کے اندر کی نرگسیت اسے چین نہیں لینے دیتی کہ وہ دوسروں پر ثابت کرے کہ وہ کتنا مہان انسان ہے، وہ سب سے ٹکر لے سکتا ہے، وہ کتنے عظیم خیالات کا مالک ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی ذات اور شخصیت منوانے کے چکر میں لوگوں کی واہ واہ کا قیدی بن جاتا ہے، جس سے پھر وہ کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کی خوراک سوشل میڈیا پر ہر لمحے دانت سمیٹنا ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ آج وہ کون سی ایسی جھوٹی سچی بات کرے جس کے بعد ہر طرف سے دانت کے ڈونگرے برسائے جائیں۔ اب اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، سب کچھ سوشل میڈیا اور لوگوں کی اس کے بارے میں اچھی بری رائے کے مرہون منت ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بقول دنیا بھر کی طرح پاکستان میں سوشل میڈیا ایسی جناتی طاقت بن کر ابھرا ہے جس نے عام انسان کی آواز کو طاقت تو دی ہے، وہیں اس نے جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کو بھی اگلے لیول تک پہنچا دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل عام پاکستانی بھی گھڑی گھڑائی جعلی خبروں، فوٹوشاپ، جھوٹ سے ایک دوسرے کو الو بنا رہے ہیں۔ ایسی ایسی احمقانہ باتوں اور پوسٹ کے ہزاروں لائکس اور شیئرز ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارا آئی کیو لیول یا کامن سینس کتنا برباد ہو چکا ہے۔ چند ذہین اور چالاک لوگ ان سادہ لوگوں کی سادگی یا لا علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں، اگر آج کے دور میں بھی ہمیں بے وقوف بنانا آسان ہے تو کچھ صدیاں پہلے اس خطے کی کیا حالت ہوگی اور کیسے کیسے لطیفے ہوتے ہوں گے۔ بعض دیگر ماہرین کے مطابق چند دہائیاں پیشتر پاکستانی سیاست میں اس قدر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، اتنے جھوٹے بیانیے نہیں گھڑے جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وارے نیارے ہونے سے پاکستانی سیاست میں جھوٹ کی اجارہ داری بڑھ چکی ہے۔ تحریک انصاف کو جھوٹ کی سلطنت کی بادشاہت حاصل ہے۔ یوتھیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا خوب ملکہ رکھتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جتنا جھوٹ تحریک انصاف بولتی ہے، اس کا مقابلہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ مبصرین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مقبول بیانیے کو تراش کر عوامی پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی طرز سیاست تحریک انصاف نے بھی اپنا رکھی ہے۔ یوتھیے رہنما عوام کی سوچ و خیال کی سمت کو بھانپ کر ہر بار ایسا بیانیہ تراشنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے وہ بھرپور عوامی پذیرائی اور حمایت سمیٹ لیتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق خط تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت بھی ملی تو کارکردگی کی بجائے صرف کھڑکی توڑ زوردار بیانیوں کی سیاست کرنے پر ہی توجہ دیتے رہے۔ پنجاب میں 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب کے باسیوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے کو عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا، جو یونین کونسل کی سیاست کی سطح کی شخصیت تو شاید ہوں مگر کسی بھی طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے اہل نہ تھے۔ ایک شخص جو چند مائک اور کیمرے دیکھ کر اپنا اعتماد برقرار نہ رکھ سکے، اس کو وسیم اکرم پلس کا خطاب دے کر ایک بڑک یہ بھی لگا دی گئی کہ اگلی بار بھی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی ہوں گے۔ یقیناً یہ جھوٹے بیانیوں پر سیاست کرنے والوں کا کام ہی ہو سکتا ہے، تاہم بات یہاں تک نہ رکی۔ خیبر پختونخوا میں تیسری بار اقتدار ملا تو علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی جیسے غیر سنجیدہ افراد کو صوبے کی باغ ڈور سونپ دی گئی، جنہوں نے پی ٹی آئی کی رہی سہی ساکھ کا بھی جنازہ نکال دیا اور تحریک انصاف کو بدگلی میں دھکیل دیا۔ تاہم مبصرین کے مطابق اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جھوٹ کی دکان بند ہونے والی ہے، کیونکہ پاکستان میں اب بیانیہ اور کارکردگی مقابل آ چکے ہیں۔ بیانیہ پر ایمان لانے والے بیانیہ کے سونامی میں زمینی حقائق کو بہا دینا چاہتے ہیں، تاہم لگتا ہے
इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि फेक न्यूज भी ऐसे ही कबीले को सहारा देती है जिन्होंने जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखकर सियासत नहीं करनी, बल्कि अवामी बाजार में बिकने वाले एक झूठे बयानिए का बुत तराश कर इसके गिर्द तवाफ करना है। दूसरी तरफ कारकर्दगी है, ये एक हकीकत है। किसी भी एक प्रोजेक्ट का फायदा अगर अवाम तक पहुंच रहा है तो ये हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी में शुमार होगा। हुकूमती कारकर्दगी यकीनन जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और ऊपर से नीचे तक हालात दुरुस्त हो गए। ऐसा सिर्फ सियासी बयानात में ही मुमकिन होता है। हकीकत में चीजें रफ्ता रफ्ता दुरुस्तगी की तरफ जाती हैं। तज्जियाकारों का मजीद कहना है कि अगर कारकर्दगी की धीमी रफ्तार के सामने झूठे बयानियों का कान फाड़ देने वाला शोर और फेक न्यूज का सुनामी हद से बाहर होने लगे और झूठ का बयानिया बेचने वाले झूठ की इतनी गर्द उड़ाएं कि सच का चेहरा इस गर्द में छुपने लगे, तो फिर लिखने वालों का फर्ज है कि वो दियानतदारी से हालात का तज्जिया करते हुए इस झूठ के मुकाबिल कारकर्दगी का साथ दें। मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स के सुनामी झूठे बयानियों पर झूठी खबरों और फेक न्यूज के साथ एक तूफान बदतमीजी बर्पा किए हुए हैं। बात यह है कि बयानिए की जंग अपनी जगह, लेकिन कारकर्दगी को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बयानिया चल जाता है, हर वक्त बयानिया काम नहीं आ सकता। इमरान खान के बयानिए ने 2024 इलेक्शन में इन्हें सहारा दिया, लेकिन खाली बयानिया लोगों को कब तक लुभा सकता है। लोगों ने बयानिए से बच्चों का पेट नहीं भरना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।